بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ غزوہ بدر کا موقع بھی کیا خوبصورت تھا کہ ابو جہل غزوہ بدر میں قتل ہوا۔ غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری مقام بدر میں پیش آیا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم یعنی صرف 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، شکستہ کمانیں، ٹوٹے پوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا۔ انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے تو دوسری طرف دشمنان خدا و مصطفیٰ کی تعداد 1000 ہے۔ ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے ہیں جن پر 100 زیرہ پوش جنگجو سوار ہیں، 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ ہیں، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار بردار جانور مزید ہیں۔ 9 10 اونٹ روزانہ ذبح کر کے لشکر کفار کی پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر شب بز میں عیش و نشاط برپا کی جاتی ہے جس میں شراب کے جام لٹائے جاتے ہیں۔ خوبصورت کنیزیں اپنے ناچ اور سحر انگیز نغمات سے ان کی آتش غیظ و غضب بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہروں پر تسکین و اطمینان کا نور برس رہا ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع فروزہ ہے۔ شراب وحدت کے نشے میں سرشار اپنے پروردگار کا نام مبارک بلند کرنے کے لیے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم بالجزم کیے رضائے الہی کی منزل کی طرف مستانہ وار بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی تعداد کی کمی، سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثیر تعداد اور سامان حرب کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ باطل کے سنگین قلعوں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ کر دینے کا عزم انہیں ماہی بے آب یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپا رہا ہے۔ شوق شہادت انہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ جانثاران بدر کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلا دیے اور اپنے پروردگار سے فریاد شروع کر دی، یہاں تک کہ استغراق کے عالم میں آپ سرکار علیہ السلام کے مبارک کندھے سے چادر پاک زمین پر تشریف لے آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آئے اور چادر شریف اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈال دی، پھر والہانہ انداز میں پیچھے سے سرکار علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اپنے رب سے یہ دعا کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 9 لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ ترجمہ قرآن ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی دعا ایسی مقبول ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مسلمان اس روز کفار کا تعاقب یعنی پیچھا فرماتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار یہ کلمہ سناتا جاتا، اقدم حیزوم، یعنی اے حیزوم آگے بڑھ۔ حیزوم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام کی طرف سے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کیفیات بیان کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ بیان کردہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ ایک بدری صحابی حضرت ابو داؤد مازنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
میں غزوہ بدر میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے در پر ہوا، میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے قبل ہی مشرک کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا۔ مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص جو ابھی 9 عمر ہی تھے، غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے تعجب سے پوچھا کہ کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں اور چھوٹا سمجھ کر جہاد پر جانے سے منع فرما دیں۔ بھائی، مجھے راہ خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخر کار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ شریف میں آ ہی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ شوق کے سبب رونے لگ گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اس جملہ کے مصداق ان کا آرزوئے شہادت میں رونا کام آ گیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جنگ میں شریک ہو گئے اور دوسری آرزو بھی پوری ہو گئی، اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میرے بھائی حضرت عمیر چھوٹے تھے اور تلوار بڑی تھی، لہٰذا میں اس کی حمائل کے تسموں میں گرہیں لگا کر اونچی کر دیتا تھا۔ اس طرح حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں شریک ہو کر شہادت پائی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔